السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کو اپنی جیلیں ہی بند کرنا پڑ گئی ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، جیلوں کے عملے کے روزگار کو بچانے کے لیے انہیں دوسرے ملکوں سے قیدیوں کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس ملک کا نام نیدرلینڈ ہے، جس کو ہم ہالینڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں 2004 کے بعد سے جرائم میں مسلسل کمی آئی ہے اور یہ اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک جیل بند کرنا پڑی۔ جیلوں کی کچھ خالی عمارتوں کو فروخت کر دیا گیا، کچھ میں پناہ گزینوں کے لیے عارضی قیام گاہیں بنا دی گئیں، بعض جیلوں کو ہوٹلوں اور رہائشی عمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جیل کے عملے کے روزگار کے لالے پڑ گئے۔ جیلوں کی بندش کے باعث 2000 سے زیادہ عملہ بے روزگار ہونے والا تھا۔ ان میں سے 700 کو تو حکومت روزگار دے سکتی تھی، لیکن باقیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے حکومت نے 2015 میں قیدیوں کو دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل عملے کے روزگار کو بچانے کے لیے ناروے سے تقریباً 242 قیدی امپورٹ کیے۔ ناظرین، آخرکار نیدرلینڈ میں جیلوں میں رہنے کے لوگوں کی تعداد کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے حکومت نے 2016 میں ایک تحقیق کی تھی، جس کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد یا کم عرصے کی سزاؤں میں وہاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے لوگ جیل میں کم عرصہ رہے اور وہاں سے چھوٹ گئے۔ نیدرلینڈ کی 1 لاکھ کی آبادی میں سے صرف 54 قیدی جیل میں ہیں، جو یورپ میں لوگوں کو جیل بھیجنے کی تیسری کم ترین شرح ہے۔ نیدرلینڈ کے جج سزا سناتے وقت حالات و واقعات کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ ججز کی کوشش ہوتی ہے کہ قیدی کو قید کی سزا کم سے کم دی جائے۔ اکثر مجرموں کو جرمانہ یا کمیونٹی سروس کی سزا دی جاتی ہے۔ 2008 میں نیدرلینڈ میں تقریباً 42,000 لوگوں کو جیل بھیجا گیا۔ 10 سال بعد یعنی 2018 میں صرف 31,000 لوگوں کو جیل کی سزا ہوئی اور نوجوان مجرموں کی سزاؤں میں تقریباً 2/3 کمی دیکھنے میں نظر آئی۔ اس دوران جرائم کی شرح 40% سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ نیدرلینڈ میں جرائم کی شرح میں کمی کے حوالے سے خصوصی طور پر تحقیق کی گئی اور 2013 کی ایک تحقیق میں ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ جیل جرائم کو کم کرنے میں مدد نہیں کرتی، بلکہ جیل جانے والے پر مجرم کا ٹھپا لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے اور اس کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ خاندان کی مالی حالت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے جیل جرائم کے سکول کا کام بھی کرتی ہے، جن میں 55% سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دورانیہ 1 ماہ سے بھی کم ہوتا ہے۔ 75% سزاؤں کی مدت 3 ماہ سے بھی کم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جب ملزم کا ٹرائل ہوتا ہے تو ملزمان اپنی سزائیں پہلے ہی پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں سنگین جرائم میں ملوث افراد کو دوبارہ جرم سے روکنے کے لیے نفسیاتی علاج کا خصوصی طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ TBS نامی اس پروگرام میں 4 سال سے زیادہ سزا کاٹنے والے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ماہرین نفسیات باضابطہ طور پر چیک کرتے ہیں، ان کے جرم کی وجہ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص نفسیاتی مریض ہو تو اسے خصوصی طور پر ہسپتال میں رکھا جاتا ہے۔ 2 سال تک اس کا علاج کروایا جاتا ہے اور یہ تمام تر علاج کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ججز اس کے پروگرام کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر وہ مناسب سمجھے تو اسے رہا کر دیا جاتا ہے اور اسی پروگرام کے تحت ان مجرموں کو دوبارہ معاشرے کا ایک اہم حصہ بنایا جاتا ہے اور حکومت ان کے مناسب روزگار وغیرہ کا بندوبست کرتی ہے۔ عام طور پر دنیا بھر میں ایک بار جیل کی ہوا کھانے والے لوگوں کے اگلے 2 سے 4 سالوں میں واپس جیل پہنچنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں جیل میں جانے والوں میں کمی کی ایک بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں نوجوانوں کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ نیدرلینڈ کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں کی آبادی کی اوسط عمر صرف 43 سال ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ 22 سال تک کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نیدرلینڈ میں بچوں کی جرائم میں گرفتاری کی شرح کم ہوئی ہے۔ نوجوان اور بچے اپنا زیادہ تر وقت آن لائن گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجرمانہ کارروائیوں میں حصہ نہیں لے پاتے۔ لوگوں کو جیل نہ بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ نیدرلینڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ یہاں جرم بھی ہوتے ہیں، لیکن مجرم کے حوالے سے حکومتی سطح پر کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم کو دوسرا موقع دیا جائے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد حصہ بن سکے۔ اگر دنیا کے محفوظ ترین ملکوں کی بات کی جائے تو ان میں نیدرلینڈ کا 21واں نمبر ہے۔ اگر کرائم انڈیکس پر نظر ڈالیں تو یہ 115ویں نمبر پر دنیا میں آتا ہے۔
دنیا میں جرائم کے ریشو کے لحاظ سے قطر پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ دبئی یا ایمریٹس کا دوسرا نمبر ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔